أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم حاضرین، ہم اب سورہ النساء کی تفسیر سن رہے ہیں گزشتہ کل سے. سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ ایسی آیاتوں کو رکھا ہے جن کا تعلق میراث سے ہے. میراث کی تقسیم کس طرح سے ہوگی؟ جب آدمی مر جاتا ہے اس کا مال، اس کے جائیداد، پراپرٹی کس طرح سے تقسیم کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے کچھ قوانین، کچھ طریقے بتلائے ہیں اس صورت کے اندر. انشاءاللہ ہم وہ آج معلوم کریں گے. ہمارے ساتھ 3 آیتیں ہیں آج انشاءاللہ. آیت نمبر 8 اور اسی طرح سے 11 اور 12. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیوں ان آیتوں کو نازل کیا کہ لوگوں کے سامنے کیوں اس بات کو واضح کیا جائے کہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا. زمانے جاہلیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ خصوصاً عورتوں کو، بچوں کو، یتیموں کو محروم رکھتے تھے میراث سے. آدمی کے مر جانے کے بعد اس کے مال سے ان لوگوں کو محروم رکھا کرتے تھے، عورتوں کو، بچوں کو، یتیموں کو. لیکن اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ آیتیں نازل کی. اس کے بعد پتہ چل گیا کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے اور عدل و انصاف اسلام نے بتلا دیا. آئیے ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ آیت نمبر 8 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت نمبر 8 ہے، کہ جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، میراث کی جب تقسیم ہونے لگے، اس وقت جب رشتہ دار اور یتیم بچے آ جائیں تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. تو ایسی صورت میں اگر یتیم آ جائیں اور رشتہ دار آ جائیں تو تم ان حصوں میں سے کچھ ان کو دے دیا کرو. جو رشتہ دار آ جائیں گے تقسیم کے وقت اور یتیم آ جائیں گے، حاضر اگر ہو جائیں تو تم ان کو ایسا ہی بھیجنا نہیں بغیر کچھ دیے، ان کو بھی کچھ دے دو. مفسرین اکرام نے فرمایا، کیا یہ آیت محکم ہے یا منسوخ ہے؟ منسوخ کا مطلب کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اس آیت کا جو حکم تھا وہ اللہ رب العالمین نے اس کو ختم کر دیا. اس کے بعد والی آیت سے جو یوصیکم اللہ فی اولادکم ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتلا دیا کہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا. تو چند علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے. اس آیت سے جب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کس کو کتنا ملنا چاہیے، تب اس حکم کی اب ہمیں ضرورت نہیں رہی. لیکن وہیں چند علماء اکرام نے، مفسرین نے یہ بھی فرمایا، اور یہی بات سب سے زیادہ ٹھیک ہے، اس کو علماء اکرام نے راجح قرار دیا ہے، کہ جب رشتہ دار حاضر ہوں اور یتیم بچے حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت تو ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے. یہاں رشتہ دار سے مراد کون سے رشتہ دار ہیں؟ وہ رشتہ دار جو میت کے ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کو وراثت میں حصہ ملے گا، بلکہ ایسے رشتہ دار جن کو وراثت میں، میراث میں حصہ نہیں ملے گا، جو دور کے رشتہ دار ہیں. اگر وہ حاضر ہو جائیں تو ان کی خوشی کے لیے ان کو کچھ دے دینا چاہیے. یہ رشتہ دار کی بات رہی.
اب یتیم کی بات یہ ہے، یتیم کا کیوں لحاظ رکھنا چاہیے؟ علماء اکرام نے یہ فرمایا کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے اپنے ہی فیملی کے یتیم کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے باپ کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے ایسی صورت ہوتی ہے کہ وہ یتیم بچہ محروم ہو جاتا ہے، یتیم بچہ یا بچی وہ محروم ہو جاتے ہیں وراثت سے۔ مثال کے طور پر یتیم بچے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا لیکن دادا بحیات ہیں، دادا کا انتقال نہیں ہوا، تو دادا کی موجودگی میں دادا ابھی زندہ ہیں اور اس یتیم بچے کے والد کا انتقال ہو گیا، اس بچے کے چاچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، تو یہی لوگ اس یتیم بچے کے دادا کے وارثین ہیں۔ وہ یتیم بچہ وارث اب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ زندہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے والد کا انتقال نہ ہوتا اور دادا کے انتقال ہونے کے بعد اس کا والد کچھ حصہ پا جاتا، لیکن چونکہ والد کا انتقال ہو گیا دادا سے پہلے، تو اب یتیم یہ بچے جو ہے محروم ہو جائیں گے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے یہ قرار دیا کہ ان یتیم بچوں کا بھی لحاظ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ مکمل محروم ہو جائے، کہ وہ غریب ہو جائے۔ تو لوگوں کو چاہیے جو رشتہ دار ہیں، یعنی کہ وہ جو بچے کے جو چاچا ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے پھوپھیاں، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان بچوں کو بھی کچھ دیا جائے تاکہ ان کی زندگی سنور جائے۔ تو یہ حکمت تھی اس آیت کے اندر۔ اس کے بعد والی آیت میں آئیے حضرات، آیت نمبر 11 ہے، یہ تقریباً آدھا صفحے کی ایک آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے قوانین کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ تقسیم کس کو کتنا دیا جائے۔ تقسیم کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے سلسلے میں کہ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت یعنی کہ 11 اور 12 اور اس سورت کی آخری آیت، کہا کہ یہ وراثت کی تقسیم کرنے کے لیے اور ان آیتوں سے متعلق جو احادیث ہیں تشریح کے لیے، کہا کہ ان تمام نصوص سے ہی وراثت کے جو مسائل ہیں وہ استنباط کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرما دیا اس آیت کے اندر کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تمہارے باپ، تمہارے بچے کس کو کتنا دینا چاہیے اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں کون کتنا پائے گا، کس کو کتنا نفع ہوگا، یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے تقسیم کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، جھگڑے جھنجٹ یہ سب نہ رہیں۔ اس کے بعد قبل اس کے کہ میں یہ مسائل ذکر کروں، آپ کو یہ بتلاؤں کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مال کی تقسیم ہونے سے پہلے، کرنے سے پہلے، وارثین کے درمیان تقسیم کرنے سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تدفین اور تکفین کے لیے جو خرچ ہوتا ہے اس کو نکالنا چاہیے اس کے مال میں سے، ایک نمبر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے ذمے، اس کے اوپر اگر قرض تھا تو اس قرض کو ادا کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے وصیت کی ہے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ فلاں جگہ دے دو، مثال کے طور پر مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، اس نے وصیت کی تھی تو ان کی وہ وصیت پوری کی جائے گی۔ یہ تین چیزیں مکمل کی جائے گی، اس کے بعد وارثین کے درمیان مال تقسیم کیا جائے گا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کس کو کتنا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون فرما دیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ میں ایک مثال دے کر آپ کو بتلاؤں، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اب اس آدمی کے کوئی وارث نہیں سوائے ایک لڑکی اور ایک لڑکا کے، اور مثال کے طور پر اس نے 3 لاکھ روپے چھوڑے ہیں، تو کیا کیا جائے گا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، اس قانون کے مطابق لڑکے کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے اور لڑکی کو 1 لاکھ روپے ڈبل دیا جائے گا۔ یہ ایک پہلا اللہ رب العالمین نے طریقہ بتلا دیا، ضابطہ بتلا دیا۔ اس کے بعد آئیے، اگر آدمی مر گیا اور اس کے وارثین میں سے صرف لڑکیاں ہی ہیں، صرف لڑکیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 لڑکیاں ہوں یا پھر 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو ان کو کتنا ملے گا؟ کہا کہ
3 حصے میں سے دو حصہ ملے گا، 3 میں سے 2 حصے ان لڑکیوں کو دے دی جائے گی، اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ جو اس کے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے وارثین میں سے صرف ایک لڑکی ہے، اولاد میں سے صرف ایک لڑکی ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ تو کہا کہ نصف حصہ دیا جائے گا، جتنا جائیداد جتنا مال پیسے اس نے چھوڑا ہے اس میں سے پہلے نصف آدھا حصہ اس لڑکی کو دیا جائے گا، اس کے بعد جو اس کے قریب رشتہ دار ہیں ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ یہ تیسری بات تھی لڑکیوں کے سلسلے میں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ہے ماں باپ کے سلسلے میں، کہ آدمی جو مر گیا تو اس کے ماں باپ ہیں، والدین ہیں، والدین کو کتنا ملے گا؟ اس کی 3 شکلیں ہیں، 3 صورتیں ہیں، والدین کو دینے کی 3 صورتیں ہیں۔ آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے والدین ہیں، ماں ہیں اور باپ، اور ساتھ ہی ساتھ اولاد بھی ہیں، تو ایسی صورت میں ان دونوں میں سے ماں اور باپ کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، 1/6۔ 6 حصوں کا ایک حصہ دیا جائے گا، 6 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اس کے بعد ایک والدین کے 2 حصے ہو گئے، اور باقی جو 4 حصے ہیں ان کو بچوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ یہ پہلی صورت تھی والدین کو حصے دینے کا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میت کے والدین ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، لیکن صرف ایک ہی لڑکی ہے، اولاد میں سے صرف ایک ہی لڑکی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کہا کہ والدین کو جی ہاں یہ بھی 6 حصے کیے جائیں گے، تو والدین کو ایک دیا جائے گا، اور لڑکی چونکہ اس کو 3 حصہ دینا چاہیے، جیسا کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا، تو لڑکی کو 3 حصے دیے جائیں گے، پھر اور ایک حصہ بچ جا رہا ہے وہ پھر باپ کو دے دیا جائے گا عصبہ کے طور پر۔ تو سمجھ میں آ گئی ہمیں الحمدللہ کہ ماں ہیں، باپ اور ایک لڑکی ہے، تو 6 حصے میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ ماں کو، ایک حصہ باپ کو، اور 3 حصے وہ لڑکی کو، تو اس طرح سے جو ہے 5 حصے ہو گئے، اور ایک حصہ بچ رہا ہے وہ پھر والد کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ یہ دوسری صورت تھی۔ تیسری صورت آئیے ہم سمجھتے ہیں، آدمی کا انتقال ہو گیا، ماں ہیں اور باپ ہیں، ماں ہیں اور باپ ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو کہا کہ ایک ثلث دیا جائے گا، ماں کا حصہ تھوڑا بڑھ جائے گا، کہا ثلث دیا جائے گا، 3 حصے کر دیے جائیں گے، 3 حصوں میں سے ایک حصہ ماں کو دیا جائے گا، اور جو باقی حصہ بچ رہے ہیں 2 حصے وہ باپ کو دے دیے جائیں گے۔ ماں ہیں اور باپ دونوں ہی ہیں، اور کوئی نہیں ہے، قریبی اولاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا کہ 3 حصے کر کے ایک حصہ دے دیا جائے گا ماں کو، اور باقی جو 2 حصے بچ رہے ہیں وہ باپ کو دے دیں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں ہیں اور باپ ہیں، ساتھ میں بیوی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو کہا کہ ماں کو جو ثلث دیا جائے گا، یعنی 1/3 دیا جائے گا ماں کو، اور ساتھ ہی ساتھ بیوی کا جو حصہ ہے انشاءاللہ اس کے بعد والی آیت میں ہم سمجھیں گے، بیوی کا جو حصہ ہے وہ دے دیا جائے گا، اس کے بعد باقی حصے جتنے بھی بچیں گے وہ والد کو دے دیا جائے گا۔ باپ، ماں اور بیوی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ماں کو ثلث 1/3 اور بیوی کو جو حصہ ہے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد جتنا بھی بچ جائے گا وہ باپ کو دے دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرات تیسری صورت والدین کے سلسلے میں ان کو کتنا ملنا چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ 1 سے زائد بھائی یا بہن ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا کہ ماں کو 6 حصوں کا ایک حصہ دے دیا جائے گا، 1/6 دیا جائے گا ماں کو، اور جو باقی حصے بچیں گے یہ سب حصے والد کو دے دیا جائے گا، یعنی بھائیوں کو نہیں دیا جائے گا۔ اب سوال یہ آ رہا ہے کہ بھائیوں کی موجودگی میں 1 سے زیادہ اگر بھائی ہیں ان کی موجودگی میں ماں کا حصہ کم ہو گیا اور باپ کے حصے بڑھ گئے، کیوں؟ ماں کو 6 حصوں میں سے ایک حصہ ملا اور 5 حصے باپ کو مل گئے، کیوں؟ بھائیوں کو کچھ نہیں ملا۔
تو علماء اکرام نے فرمایا اس لیے کہ اس بھائی کے انتقال کے بعد ذمہ داری، دیکھ بھال کی ذمہ داری والد کے اوپر آ گئی، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس والد کو زیادہ حصہ دے دیا۔ اس کی بتائیے حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں کہا من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار، کہا کہ ایسا کب کیا جائے گا؟ یہ سب تقسیم وصیت مکمل کرنے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کو نقصان نہیں دینا چاہیے۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ وصیت پہلے ہم پوری کریں گے یا قرض پہلے ادا کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے بات تو یہ ہے کہ آدمی کو چاہے کہ قرض ادا کرے، میت کے حصے میں میت کے اوپر جو قرض ہے اس کو ادا کریں، اس کے بعد وصیت۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں وصیت کی بات پہلے بتلائی، اس کے بعد قرض کی بات بتلائی، کیوں؟ اس لیے کہ مفسرین نے فرمایا کہ عام طور پر آدمی وصیت کو مکمل کرنے میں سستی کرتے ہیں، وصیت کو مکمل کرنے میں سستی کرتے ہیں، تو آدمی کی توجہ مبذول کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں وصیت کا ذکر پہلے کیا، اس کے بعد قرض کا ذکر کیا۔ اب آئیے یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ کس طرح سے آدمی وصیت اور قرض کے ذریعے سے وارثین کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ مثال کے طور پر جس آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال سے پہلے اس نے دیکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جو وارثین ہوں گے ان کو میں نقصان پہنچاؤں، تو اس نے کیا کیا؟ بہت زیادہ مال پراپرٹی جو تھا اس کے پاس، اس کا ایک بڑا سا حصہ اس نیت سے وہ دوسروں کو دے رہا ہے کہ وارثین کو نقصان ہو جائے، ان کو کم ملے۔ تو کہا کہ ایسی صورت میں اس کی یہ وصیت باطل کر دی جائے گی، نہیں مانی جائے گی، تو اس کے ذریعے سے وارثین کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ آدمی۔ اسی طرح قرض کے ذریعے سے کیسے نقصان پہنچاتا ہے؟ مثال کے طور پر اس نے لکھ دیا کہ فلاں آدمی فلاں آدمی سے میں نے اتنا قرض لیا تھا، لیکن وہ بات جھوٹی تھی، پتہ چلا کہ وہ بات جھوٹی تھی، اس نیت سے اس نے یہ لکھا تھا تاکہ وارثین کو نقصان پہنچائے، وارثین کو اتنا مال اپنی پراپرٹی کا اتنا حصہ نہ ملے۔ تو یہ تمام جو غلط نیتیں ہیں، جی ہاں، اگر معلوم ہو جائے تو قاضی صاحب ان تمام چیزوں کو رد کر کے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے جو حصے اس کے برابر، اس کے حساب سے جو ہے میراث کو تقسیم کریں گے۔ اس کے بعد آئیے حضرات ہم آیا نمبر 12 میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے معلوم کیا کہ میں نے کہا کہ شوہر اور جو بیوی ہیں ان کا کتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس آیت کے اندر موجود ہے۔ کہا کہ شوہر کے حصے میں شوہر کو کتنا ملے گا؟ جس کا انتقال ہو رہا ہے وہ عورت تھی، تو ان کا شوہر ہے لیکن اولاد نہیں ہے، صرف شوہر، اولاد نہیں ہے قریبی رشتہ داروں میں سے، تو ایسی صورت میں شوہر کو نصف ملے گا، آدھا ملے گا۔ عورت کی جتنی بھی پراپرٹی تھی ان کا آدھا حصہ شوہر کو دیا جائے گا، اس لیے کہ اولاد نہیں ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد کہا کہ اگر اولاد ہو تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ 1/4 ملے گا، 1/4 ملے گا، 4 حصے کا 1 حصہ ملے گا شوہر کو، باقی جو حصے ہیں اس عورت کے جو رشتہ دار ہیں ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ یہ شوہر کے حصے کی بات تھی۔ اب آئیے بیوی کے حصے کی بات اللہ تعالیٰ نے کیا بتلائی ہے۔ کہا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اب بیوی کو کتنا ملے گا؟ کہا اگر اولاد نہ ہو، شوہر لیکن اولاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس شوہر کو 1/4 ملے گا۔ جی ہاں، معاف کرنا، میں جی ہاں یہ بیوی کے حصے کی بات ہو رہی ہے۔ جی ہاں، بیوی، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب بیوی کو کتنا ملے گا؟ کہا کہ 1/4 ملے گا، اولاد نہ رہنے کی صورت میں۔ جی، اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اولاد ہو، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی اور اولاد ہیں، تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ کہا کہ 8واں حصہ ملے گا، 8 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور 8 حصوں میں سے 1 حصہ اس عورت کو دیا جائے گا۔ الحمدللہ یہ باتیں تھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے کہ اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، نہ اس کی اولاد ہیں اور نہ ہی آبا اور نہ ہی باپ دادا ہیں، اس کو قرآن اور حدیث کی زبان میں کلالہ کہتے ہیں، کلالہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
اس کی تشریح فرمائی. جب لوگوں نے پوچھا کہ کلالہ کا مطلب کیا ہے, انہوں نے فرمایا کہ من لا اب ولا ولد, من لا ولد ولا والد لا, جس آدمی کا نہ کوئی والد ہے اور نہ کوئی اولاد. علماء اکرام نے فرمایا کہ والد سے مراد صرف باپ ہی نہیں بلکہ والد سے مراد دادا بھی, باپ دادا پھر دادا پڑدادا. یہ لوگ اگر نہ رہیں, عام طور پر تو نہیں رہتے ہیں, اگر رہ جائیں تو الگ بات ہے. اگر باپ بھی نہیں ہے دادا بھی نہیں ہے, ساتھ ہی ساتھ اولاد بھی نہیں ہے. اولاد سے مراد صرف اپنے بچے ہی نہیں بلکہ بچے, بچوں کے بچے, پوتے پوتیاں, یہ لوگ نہیں ہیں تو اس آدمی کو کلالہ کہا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر اس نے کچھ جائیداد چھوڑ کر گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے جائیداد کو کیسے تقسیم کریں گے؟ تو کہا کہ اگر اس آدمی کی جو ہے, اس آدمی کی کوئی بہن ہو یا ایک بھائی ہو, وہ بھی کیا سگی بھائی اور بہن نہیں بلکہ سوتیلی بھائی اور بہن جو ہم کہتے ہیں, تو ایسی صورت میں اگر ایک ہو, ایک بھائی ہو یا پھر ایک بہن ہو, تو ایسی صورت میں سدس دیا جائے گا, 1/6 دیا جائے گا, 6 حصے میں تقسیم کر دیا جائے گا, اور 6 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک حصہ دیا جائے گا. جی ہاں, ایک بھائی رہیں یا تو پھر ایک بہن رہیں. لیکن اگر ایک سے زائد ہو, جو سوتیلی بہن ہیں یا بھائی ہیں, ایک سے زائد اگر ہو جائیں تو کہا ایسی صورت میں ثلث ملیں گے ان کو, یعنی کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا, 1/3 3 حصے میں تقسیم کر کے ایک حصہ ان کو دے دیا جائے گا. اور یہ تمام کے تمام, یہ جو 1/3 ہے اس میں تمام کے تمام شریک ہوں گے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. وہ جو قاعدہ تھا کہ مرد کو ڈبل ملے گا عورت کے مقابلے میں, اس جگہ وہ قاعدہ نہیں آئے گا بلکہ تمام کو ایک ہی برابر دے دیا جائے گا. یہ جو ہے الحمدللہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ میراث کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے درمیان مال کو کیسے تقسیم کیا جائے گا, یہ جو قوانین اور ضوابط اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے, ہم سب کو چاہیے کہ اس کا پاس و لحاظ رکھیں, اور اس کو سامنے رکھ کر ہی جب ہم جائیداد کو تقسیم کریں گے تو اللہ رب العالمین کی بھی رضا ہمارے ساتھ رہے گی, اور ہمارے درمیان جو عام طور پر جھگڑے جھنجٹ, یہ سب جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, یہ سب کچھ بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ. اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے. یہ سورہ النساء ہے, اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اور بھی ازدواجی زندگی کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے کچھ مسائل کا ذکر کیا ہے, ہم آئندہ درس میں معلوم کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے, آمین. وجزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.